یہ علم درایت کا مرکز اسلام کا روشن تارا ہے، ہر خار یہاں ایک نشتر ہے، ہر غنچہ یہاں ماہ پارا ہے۔ آئی تھی یہاں سے علم کی بو، الیاس ولی دانا کو کر کے 1938 میں حضرت تشریف لائے تھے، اور سڑک جہاں باہر سڑک ہے وہاں کچا راستہ تھا، اس کچے راستے پر ایک پیپل کا درخت تھا، وہ درخت میں نے بھی دیکھا ہے، اس کے نیچے حضرت نے دوپہر میں آرام فرمایا ہے۔ آرام کے بعد جب کھڑے ہوئے تو ضرورت سے فراغت کے لیے تھوڑی دور گئے تھے، لوٹا لے کر بیٹھے رہے اور کھڑے ہو کر آ گئے، اور ساتھیوں سے یہ کہا کہ ویسے تو تمہیں میری بات پر حیرانی ہوگی اور تعجب ہوگا، لیکن میں اپنی ضرورت سے فارغ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ مجھے یہاں سے علم کی بو آتی ہے۔ پھر یہاں سے تشریف لے گئے اور نظام الدین سے افراد کو بھیجا۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہاں کے بڑے بوڑھے یہ کہا کرتے تھے کہ تم 14ویں انسان ہو جو یہاں آ کر محنت کر رہا ہے، اس سے پہلے 13 آدمی مولانا الیاس صاحب بھیج چکے تھے، لیکن یہاں کے حالات کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو والد صاحب 14ویں انسان تھے جن کے قسمت میں اللہ تعالیٰ نے سعادت لکھی تھی، اور یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ برکت کی لگن موسیٰ کی چبن، برکت کی لگن پیغام شمس تبریزی، ہر خار یہاں ایک نشتر ہے، ہر غنچہ یہاں ماہ پارا ہے صبر ایوبی سے چمن کے گل بوٹے میں شادابی، تاریخ کا وہ شہ پارا ہے، تاریخ کا وہ شہ پارا ہے، پڑھتا ہے یہاں جو اعرابی، یہ علم درایت کا مرکز اسلام کا روشن تارا ہے، ہر جہد غلام قادر سے امید بر آتی ہے یہاں۔ جامعہ کے بنیادی طور پر ترقی کرنے میں اور شروع کے زمانے میں جامعہ کو اٹھانے میں جس شخصیت کا دخل ہے وہ حاجی برکت اللہ صاحب ہیں، وہ ہمارے نانا جان ہیں۔ والد صاحب نے شروع کے 3 سال جامعہ کا چندہ نہیں کیا ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے ادارہ کھڑا ہو جائے اس کے بعد چندہ شروع کریں گے، تو شروع میں جامعہ کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جیسے یہاں پانی کا انتظام تھا، چھپروں کا انتظام تھا، اس میں والدہ کا زیور اور حضرت نانا جان کا سرمایہ لگا ہے، اس وجہ سے ان کی بڑی توجہات تھی، اور یہاں کے زیورات اور نانا جان کا سرمایہ شروع میں ادارے کو کھڑا کرنے میں اس کا بڑا دخل ہے۔ نانا جان کی جو مسجد تھی گاؤں میں روپڑاکا میں، اس کے امام تھے مولانا شمس الدین صاحب، شمس وہ ہیں، وہ ساتھ میں آیا کرتے تھے اور والد صاحب کا حوصلہ بڑھایا کرتے تھے، اور شروع میں جو تعاون مدرسے کا رہا ہے، خاص طور سے حضرت غلام قادر صاحب جو تعاون کے لیے جایا کرتے تھے، وہ روپڑاکا اور اس کا اطراف، تو وہاں معاونین میں یہ مولانا شمس الدین صاحب ساتھ میں ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام ہے۔ ایک نام اور آیا ہوا اس میں رحیم بخش، یہ میاجی عبد الرحیم صاحب ہیں، میاجی رحیم بخش صاحب تھے، جن کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ میں اور آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کو شروع کرتے ہیں۔ تہذیب کی لے تعلیم کی میں کوثر کا چھلکتا جام ہے، یہ تعمیر قوم و ملت کی، تعمیر
1965 میں والد صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھی ہے، اور بنیاد رکھنے میں ایک صاحب ہیں میاں جی عبد الرحیم، سامنے ایک گاؤں ہے یہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر بخشو کا، وہاں کے وہ رہنے والے تھے، بہت متدین اور بہت دیندار انسان تھے، بہت غریب تھے۔ والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب بنیاد رکھنے کا نمبر آیا تو ہم دونوں اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کسی آدمی کو بلا کر یہاں ایک وقت کا کھانا کھلا سکیں اور بنیاد رکھ دیں۔ تو وہ پیشے سے معمار تھے، مستری تھے، ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کسی بزرگ کو بلانے کی ہمت ہمارے اندر نہیں ہے، میں اور آپ دونوں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، میں مستری ہوں، آپ مزدور بن جائیے، گارہ بنائیے اور کچی اینٹوں سے ایک مکان بنا لیتے ہیں اور کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح دونوں نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی اور کام شروع کر دیا۔ یہ دونوں حضرات بنیاد رکھنے میں تھے، میاں جی عبد الرحیم صاحب اور والد صاحب۔ 1965 میں یہ کام ہوا ہے۔ ترقی میں نے جیسے نام لیا، شروع سے ہی کچھ ہستیاں ہیں جنہوں نے جامعہ کے لیے اپنا آپ کو وقف کیا ہے۔ ان میں حضرت مولانا عثمان صاحب تھے جو ہمارے ماموں جان تھے، شروع دن سے ہی والد صاحب کے ساتھ میں تھے۔ ایک مولانا الیاس صاحب ہیں، ہرواڑی ایک گاؤں ہے یہاں قریب میں، ان کی بڑی محنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ میوات کے باہر سے حضرت مولانا غلام قادر صاحب، جنہوں نے 5 سال اپنی جوانی کے دارالعلوم کے لیے دیے ہیں، اور وہ 5 سال یہ سمجھیے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے جامعہ کے لیے انہوں نے وقف کر رکھا تھا۔ ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کی سرگرمیاں صبح 4 بجے سے شروع ہوتی تھی اور رات کو 11 بجے تک ان کی سرگرمیاں جاری رہتی تھی۔ ایک وقت میں وہ طلباء کو سلاتے بھی تھے، صبح جگاتے بھی تھے، نماز سے پہلے گھنٹے پڑھاتے تھے، پھر طلباء کو ناشتہ بھی کراتے تھے، پھر ناشتے کے بعد پڑھاتے تھے، پھر دوپہر کا کھانا کھلاتے تھے، دوپہر میں آرام کرواتے تھے، پھر ظہر سے عصر پڑھاتے تھے، عصر سے مغرب تمام بچوں کو کھلاتے تھے، پھر مغرب کے بعد نگرانی بھی کرتے تھے اور پڑھاتے تھے۔ یہ پورا وقت وہ 5 سال تک انہوں نے جامعہ کے لیے ایسا وقف کیا ہے۔ پھر وہ اپنے علاقے کی ضرورت کی وجہ سے وہاں چلے گئے تھے۔ ایک دوسری شخصیت مولانا نثار احمد صاحب بستوی کی ہے، جو یہاں سے جانے کے بعد دارالعلوم الاسلامیہ بستی میں صدر مدرس ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت اس کے لیے دیا ہے۔ ایک استاد کو میں اور یاد کروں گا، حضرت مولانا علی محمد صاحب ہرواڑی تھے، جو حضرت والد صاحب کے شاگردوں میں تھے۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد یہاں انہوں نے پڑھایا ہے۔ یہ کچھ ممتاز نام ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے احباب نے اور ساتھیوں نے کام کیا ہے اور جامعہ کو ترقی دینے کے لیے ان کا بڑا کردار ہے۔ اخلاص و وفا کا یہ کلزم تا روز جزا آباد رہے، اخلاص و وفا کا یہ کلزم تا روز جزا آباد رہے، ہر قلب و نظر شاکر ہو یہاں، ہر قلب و نظر شاکر ہو یہاں، اور لب پہ خدا کی یاد رہے، یہ علم و درایت کا مرکز اسلام کا روشن تارا ہے، ہر خار یہاں ایک نشتر ہے، ہر غنچہ یہاں مہپارا ہے۔ ہوگی آپ کے والد صاحب کی کوئی خاص نصیحت، کوئی وصیت؟ بس والد صاحب کا معمول یہ تھا کہ وہ زبانی طور پر کبھی ایسی نصیحت نہیں فرمایا کرتے تھے، لیکن عمل سے وہ کرتے تھے، ساتھ بٹھاتے تھے، ساتھ کھلاتے تھے، اور اس طرح کے حالات بناتے تھے کہ سب لوگ یہ سمجھیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، اور جو کام کر رہے ہیں یا جس لائن میں جس کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ کسی دوسرے کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی ان کا حسن عمل کہہ لیجئے، حسن تدبیر کہہ لیجئے، جو کچھ ہے یہ سب ان کی برکت ہے۔ یہ ادارہ جو کھڑا ہوا ہے یا ان کے وصال کے بعد جو اب تک چل رہا ہے، یہ بھی ان کی قربانی کی بات ہے۔ اس میں ہم اپنے بھائی اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتے۔ والد صاحب فرمایا کرتے، بارہا ہم سے کہا انہوں نے کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تمہاری ذاتی محنت سے، ذاتی کوشش سے یہ ہو رہا ہے۔ وہ مثال دیا کرتے تھے کہ جب ہم پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند میں تو ہمارے اساتذہ یہ کہتے تھے کہ دارالعلوم جو اب چل رہا ہے یہ پچھلے جو بانیان تھے ان کے اخلاص کی برکت سے چل رہا ہے، اور مثال دیا کرتے تھے ریل گاڑی کے ڈبے کی
کہ انجن ایک مرتبہ دھکا مارتا ہے دور تک ڈبہ چلتا رہتا ہے. ایسے ہی اگر ہمارے بعد یہ ادارہ چلتا رہے تم یہی سمجھتے رہنا کہ ہمارے جو بڑے تھے ان کے اخلاص کی برکت سے یہ ادارہ چل رہا ہے. تو ان کی برکت، ان کی ہی دعائیں، خاص طور سے ایک دعا ان کی یہ تھی کہ کوئی مسلم غیر مسلم کوئی بھی آدمی آئے اس کو اس ادارے میں اپنائیت محسوس ہو، ادارے کے ساتھ ان کا تعلق محسوس ہو. تو اس کو سبھی کہتے ہیں. ہمارے غیر مسلم احباب آتے ہیں وہ اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ روپے یومیہ بجٹ ہے. جی ہاں، ایک دن کا. اچھا، اس میں آگے سوال ہے نہیں، یہ سب کس طرح پورا ہوتا ہے؟ بس عوام الناس کے تعاون سے ہی، مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور صرف رمضان المبارک میں اور بقرعید کے موقع پر ہمارا اساتذہ سفر کرتے ہیں. درمیان میں ہمارا کوئی سفر بھی نہیں ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے یہ صرف ہندوستان کے اسفار سے ہی پورا ہو جاتا ہے. باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور باہر سے کبھی ایسا واسطہ بھی نہیں پڑا ہے. انگلینڈ کے کچھ لوگ آئے تھے اور والد صاحب کو لے جانا چاہتے تھے باصرار. تو والد صاحب نے یہی فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب ہماری ضروریات ہندوستان سے ہی پورا فرما رہے ہیں تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت کیا ہے. یہ ناشکری ہوگی، اس لیے تشریف نہیں لے گئے، منع